السلام علیکم دوستو، میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہوں۔ اقرار الحسن حق خطیب کو بے نقاب کرنے کلر سیدہ اپنے وعدے کے مطابق اس کے ڈیرے پہ پہنچے، اور اس کے بعد حق خطیب اور اس کے کرندے کہاں گم ہو گئے، کہاں چھپ گئے، وہ کل ساری دنیا نے دیکھا۔ حق خطیب گرفتار ہوتا ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے اقرار کو دے دی، اور وہ ایسی کامیابی ہے جس کو کسی نے اس اینگل سے نہ دیکھا اور نہ میڈیا پہ ڈسکس ہوئی۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس میں سے کون سی کامیابی دیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے اقرار کے متعلق سابقہ ویڈیو پہ جو کمنٹ تھے ان کے جواب دے دوں۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر اقرار اس کو بے نقاب نہ کرے اور گھر چپ کر کے بیٹھ جائے تو پھر کیا اس حق خطیب کو کھلی چھوٹ دی جائے کہ یہ جو مرضی کرتا پھرے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں کی وہ اقرار کی ایک فکر کی وجہ سے کی کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے لوگ آپ جانتے ہیں کہ جب بات ویسے نہیں بنتی تو لوگوں کو جان سے مروا دیتے ہیں۔ تو میں نے اس فکر کے حوالے سے بات کی تھی کہ اقرار ایک ایسی لڑائی میں کود پڑا ہے جس کا رزلٹ بھی کوئی نہیں نکلنا، اور آپ دیکھیں گے حق خطیب ابھی بھی اتنا طاقتور ہے کہ ریاستی سطح پہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہاں، عوامی سطح پہ جس طرح اس کو ایکسپوز کر دیا اور لوگ اس کے متعلق سوچنے اور بولنے سے ڈرتے تھے، اب وہ ڈر باقی نہیں رہا۔ یہی میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ہے۔ لیکن اقرار کا ہم نے صرف اس کی جان کی فکر کے حوالے سے بات کی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اقرار واقعی کل 24 تاریخ کو کلر سیدہ پہنچ جائے گا۔ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ جب رگوں میں آل نبی کا خون ہو اور اس کا انسان کا سلسلہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، تو پھر واقعی بہادری جچتی ہے انسان کے اندر کہ وہ ایسے کام کرے جسے کوئی اور سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ تو اقرار کلر سیدہ پہنچا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حق خطیب کو پکارا، اس کو دعوت دی کہ آؤ بات کریں، لیکن کوئی نہ آیا۔ اس سے پہلے حق خطیب نے انتظامیہ کی بڑی آڑ لی تھی، اس کو آگے کیا، انتظامیہ نے رکاوٹیں ڈالیں، پولیس تھی، سارے باتوں کے باوجود اقرار وہاں پہنچا اور حق خطیب صاحب وہاں نہیں آئے۔ اور اب انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے ساتھ ختم نبوت کا ایک جھنڈا لگایا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ٹیکٹس ہیں، یقین کیجئے۔ ختم نبوت والا جو یہ ایک نعرہ ہے، یہ بہت سے کرپٹ لوگوں نے بھی استعمال کیا۔ وہ ہمارے جو بزرگ اسلاف جنہوں نے واقعی اس کے لیے جان اور قربانیاں دیں، جیلیں کاٹیں، صعوبتیں برداشت کیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان لوگوں نے بہت کام کیا، انہوں نے صحیح معنوں میں حق ادا کیا، وہ اس نعرے کے علمبردار تھے۔ لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھا یہ نعرہ تو بڑا پاپولر ہے، تو اس کو تاجروں نے استعمال کیا، اس کو مولویوں نے استعمال کیا، اس کو جعلی پیروں نے استعمال کیا، جس طرح ابھی حق خطیب صاحب کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ اقرار کی نہ کسی اور کی، بات صرف اتنی ہے کہ آپ اسلام کو استعمال کر کے لوگوں کے ایموشن سے کھیل رہے ہو اور جعلی ایک فرضی سی ویڈیوز بنا رہے ہو، اور لوگ آپ کے پری پلانڈ ہوتے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہو، لوگوں کی آنکھوں میں جھول دھوک رہے ہو، اور لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں صحت مند لوگوں کو کر رہا ہوں۔ اقرار نے اس پورے سسٹم سے کیا کامیابی حاصل کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گزشتہ روز میں نے جب اقرار کے لائیو سیشن کھولے تو وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اقرار صاحب بہت اچھا آپ نے کیا۔ وہاں پہ میں ایک اور بندے کو دیکھتا ہوں جو میرا دوست ہے اور نون لیگ کا بڑا کٹر سپورٹر ہے، وہ کہتا ہے اقرار اللہ تمہاری حفاظت کرے، بہت بڑا کام تم نے کیا۔ پھر میں اس کمنٹ سیکشن کو کھولتا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں تو تقریباً 20 کے قریب اب میری فرینڈ لسٹ میں جو لوگ ایڈ ہیں میری پرسنل فیس بک پروفائل پہ، ان میں سے آدھے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے اور آدھے نون لیگ والے، اور وہ تمام بیک وقت ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اقرار تم نے بہت اچھا کیا۔ تو میں نے جب وہ چیز دیکھی میں نے کہا یار کبھی سوشل میڈیا پہ میں نے ان لوگوں کو ایک ساتھ متفق ہو کے ایک ہی کمنٹ کرتے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی بات ہو تو یہ اپنی اپنی ایک راگ الاپتے ہیں، اپنی سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، یہ متحد نہیں ہوتے۔ لیکن ان 20 سے 25 لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ متحد تھے ایک بات پہ، کیا کہ دین کو بیچنے والے، دین کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے، اس کے خلاف ہم متحد ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا شعور ہے۔ اقرار جس سے اپنے اپنے وقت پہ پی ٹی آئی والے بھی نالاں ہیں، نون لیگ والے بھی نالاں رہے، پیپلز پارٹی بھی، ساری جماعتیں، لیکن آج اس کے ایک کام کی وجہ سے سارے اس سے متفق ہیں اور اس کی دعائیں کر رہے ہیں سلامتی کی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دین کا دھندا بنا رکھا ہے لوگوں نے، اور یہی شعور ہے اصل میں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دین یہ نہیں ہے جو یہ داڑھی اور پگڑی والا بتا رہا ہے، دین تو وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔
جو کوئی شعبدہ بازی آج سے 20 سال پہلے اس طرح کی اگر کوئی شعبدہ بازی کرتا تو لوگ بڑا سپورٹ کرتے تھے، لوگ تو جا کے سجدے کرنے لگتے تھے، بڑا کرامت والا ہے. لیکن اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، اور اس سوچنے میں کہتا ہوں کہ اقرار کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس نے ہمت کی، اس نے ایکسپوز کیا، وہ آج بھی کر رہا ہے، کرتا رہے گا. اور اس اوورآل جس چیز نے اس کو ہمت دی اور اس نے ایکسپوز کر دیا تو لوگوں میں شعور آ گیا. لوگ سمجھنے لگے ہیں اب کوئی نیا بھی اس طرح کرامتوں والا آئے گا تو لوگ کہیں گے نہیں، یہ رانگ نمبر ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کرامتیں بیان نہیں کرتے، وہ کرامتیں ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اللہ خود ان کی کرامتیں ظاہر کر دیتا ہے. اور وہ بھی ایک ایسے طریقے سے کہ وہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز رکھتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور جو خود دنیا کو چیخ چیخ کے بتائیں کہ میں کرامت کرنے والا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو خیر، اقرار کو بہت سلام، بہت سلوٹ کہ اس نے بہرکیف اس قوم کو کسی ایک چیز پہ متحد کیا، اور ایسا متحد کیا کہ تمام لوگ اس کے پورا ایک بڑی سپورٹ کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے ہیں.